السلام علیکم، میں ہوں آپ کا دوست علی دا پیک YTC کی طرف سے، اور آج ہمارے پاس کتاب ہے فضائل اعمال۔ فضائل اعمال میں سے ہم آپ کے سامنے احادیث رکھیں گے جس کا عنوان ہے نماز کی فضیلت۔ اللہ پاک قبول فرمائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد نقل کرتے ہیں کہ اسلام کی بنیاد 5 ستونوں پر ہے۔ سب سے اول لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی گواہی ہے، یعنی اس بات کا اقرار کرنا ہے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے اور رسول ہیں۔ اس کے بعد نماز قائم کرنا، زکوٰۃ ادا کرنا، حج کرنا، رمضان المبارک کے روزے رکھنا۔ فائدہ: یہ پانچوں چیزیں ایمان کے بڑے اصول اور اہم ارکان ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پاک حدیث میں بطور مثال کے اسلام کو ایک خیمے کے ساتھ تشبیہ دی ہے جو 5 ستونوں پر قائم ہوتا ہے۔ بس کلمہ شہادت خیمے کی درمیانی لکڑی کی طرح ہے، بقایا چاروں ارکان بمنزلہ چاروں ستونوں کی ہیں جو چاروں کونوں پر ہو۔ اگر درمیانی لکڑی نہ ہو تو خیمہ کھڑا تو نہیں ہو سکتا، اور اگر یہ لکڑی موجود ہو اور چاروں طرف کے چاروں کونوں میں کوئی سی لکڑی نہ ہو تو خیمہ قائم ہو جائے گا، لیکن جس کونے کی لکڑی نہیں ہوگی وہ جانب ناقص اور گری ہوئی ہوگی۔ اس پاک ارشاد کے بعد اب ہم لوگ کو اپنی حالت پر خود ہی غور کر لینا چاہیے کہ اسلام کے اس خیمے کو ہم نے کس درجے تک قائم کر رکھا ہے، اور اسلام کا کون سا رکن ایسا ہے جس کو ہم نے پوری طور پر سنبھال رکھا ہے۔ اسلام کے یہ پانچوں ارکان نہایت اہم ہیں، حتیٰ کہ اسلام کی بنیاد انہی کو قرار دیا گیا ہے، اور ایک مسلمان کے لیے بحیثیت مسلمان ہونے کے ان سب کا اہتمام نہایت ضروری ہے۔ مگر ایمان کے بعد سب سے اہم چیز نماز ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا کہ اللہ تعالی شانہ کے ہاں سب سے زیادہ محبوب عمل کون سا ہے؟ ارشاد فرمایا کہ نماز ہے۔ میں نے عرض کیا اس کے بعد کیا ہے؟ ارشاد فرمایا کہ والدین کے ساتھ حسن سلوک ہے۔ میں نے عرض کیا اس کے بعد کون سا ہے؟ ارشاد فرمایا کہ جہاد ہے۔ ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس حدیث میں علماء کے اس قول کی دلیل ہے کہ ایمان کے بعد سب سے مقدم نماز ہے۔ اس کی تائید اس حدیث کی صحیح سے بھی ہوتی ہے جس میں ارشاد ہے، جس کا ترجمہ یہ ہے، یعنی بہترین عمل جو اللہ تعالیٰ نے بندوں کے لیے مقرر فرمایا وہ نماز ہے۔ اور احادیث میں کثرت سے یہ مضمون صاف اور صحیح حدیثوں میں نقل کیا گیا ہے کہ تمہارے سب اعمال میں سب سے بہترین عمل نماز ہے۔ چنانچہ جامع صغیر میں حضرت ثوبان ابن عمرو سلمہ ابو امامہ عبادہ رضی اللہ تعالی عنہم 5 صحابہ سے یہ حدیث نقل کی گئی ہے، اور حدیث ابن مسعود انس رضی اللہ تعالی عنہ سے اپنے وقت پر نماز پڑھنا افضل ترین عمل نقل کیا گیا ہے۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ اور ام فروہ رحمۃ اللہ علیہ سے اول وقت نماز پڑھنا نقل کیا گیا ہے۔ مقصد سب کے قریب ایک ہی ہے۔ ایک اور حدیث، حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سردی کے موسم میں باہر تشریف لائے اور پتے درختوں پر سے گر رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک درخت کی ٹہنی ہاتھ میں لی، اس کے پتے اور بھی گرنے لگے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے ابو ذر، مسلمان بندہ جب اخلاص سے اللہ کے لیے نماز پڑھتا ہے تو اس کے گناہ ایسے ہی گرتے ہیں جیسے یہ پتے درخت سے گرتے ہیں۔ میرے دوستو، یہ فضائل اعمال میں سے ہم نے آپ کے سامنے 2 احادیث رکھی۔ اللہ پاک قبول فرمائے۔ اللہ پاک مجھے اور آپ کو اس پہ عمل کرنے والا بنائے۔ اللہ پاک مجھے اور آپ کو 5 ٹائم کی نماز باجماعت ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے دوستو، ہم سب نے لوٹ کے اللہ کی طرف جانا ہے۔ میرے دوستو، یہ ہر زندہ نے مر جانا ہے۔ میرے دوستو، ہر زندہ نے مر جانا ہے اور ہم نے لوٹ کے اللہ کی طرف جانا ہے۔ میرے دوستو، یہ زندگی میرے دوستو ایک دھوکہ ہے، پلک جھپکتے ہی ختم ہو جانے والی۔ میرے دوستو، اللہ ایک ہے، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اللہ کا کوئی شریک نہیں، اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ تمام تعریفیں اللہ کے لیے، تمام بڑائیاں اللہ کے لیے۔ اللہ کسی کا باپ نہیں، اللہ کا کوئی بیٹا نہیں۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور آخری رسول ہیں۔ میرے دوستو، یہ احادیث، یہ واقعات، یہ میرے اور آپ کے نہیں،
یہ دونوں جہانوں کے سردار محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث اور اہل بیت کے واقعات اور صحابہ اکرام کے واقعات ہم آپ کے سامنے رکھتے ہیں۔ اللہ پاک ان کے اندر کمی پیشی معاف فرمائے، اللہ پاک قبول فرمائے، اللہ پاک مجھے اور آپ کو اپنے رستے میں اور اپنے سامنے قبول فرمائے۔ میرے دوستو، اپنے بھائی کو اجازت دیجیے اگلی ویڈیو کے لیے۔ اللہ حافظ۔